الحمد للہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلی آلہ واصحابہ الذین قاموا بنصرۃ الدین القویم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث آدم بمنے بے سرو ساما مدد قبل ایدی مدد کعب ایما مدد قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب اعظم میزنم بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارو مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ محبان محترم، رفیقان گرامی، تمام اہتمام اور کمال محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے دروں کو ہم دوشے ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ رفیقان گرامی، بڑی مشہور بات ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھوں کی صحبت تجھے نیک اور اچھا بنائے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا ہے، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سوچئے کہ سچوں کے ساتھ جو رہتا ہے ان کے لیے بلند درجات ہیں، ان کے لیے عظمتیں ہیں، عزتیں ہیں، تو کیا مقام ہوگا ان لوگوں کا جن کا کلمہ پڑھ کر، ان لوگوں کا کیا مقام ہوگا جو ایسے کی صحبت میں رہے، ایسی عظیم ذات کی صحبت میں رہے کہ جس کے جیسا نہ کبھی کوئی ہوا تھا، نہ کوئی ہوا ہے اور نہ ہی کبھی کوئی ہوگا۔ محبوب خدا، چارے ساز دردمنداں، رحمت للعالمین، ہم سب کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، جن کے بارے میں رب فرماتا انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب آپ خلق عظیم پر ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ کتنے بلند و بالا ہوں گے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، وہ کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے سرکار کو دیکھا، کلمہ پڑھا اور ان کی جانثاری میں سب کچھ قربان کر دیا۔ بلا شبہ جس نے حصہ لیا، بڑھ کر کے حصہ لیا، ان حصہ لینے والوں میں سب سے بڑھ کر جس نے اپنی محبت اور قربانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کی، اس ذات مقدس کا نام
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جنہیں افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق کہا جاتا ہے۔ انبیاء و رسولان عظام کے بعد، انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد تمام مخلوق میں سب سے افضل بشر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت محبت میں پیش فرماتے ہیں، اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو محبت سرکار دو جہاں سے تھی اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ جو قربانی اپنی جانثاری حضرت ابو بکر صدیق نے پیش کی اس کی کہیں مثال نہیں ملتی ہے۔ محبت تو وہ ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ حرم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرکار ہیں، ابھی اسلام کے کلمے کے اعلان کی اجازت نہیں ہے، مگر حضرت ابو بکر صدیق نے اعلان کر دیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، کلمہ پڑھ لو۔ اسلام کا اعلان کیا، کافر ٹوٹ پڑے، اتنا مارا کہ جسم کے میں جگہ جگہ زخم ہوئے، ٹوٹ پھوٹ گیا، بے ہوش ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھا کر حضرت ابو بکر صدیق کو گھر لایا گیا، صبح سے شام تک وہ بے ہوش ہیں۔ خاندان کے لوگ جلال میں ہیں، دشمن سے بدلہ لینے کے لیے تلواریں کھینچ کر جلال میں آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، گھر کے ارد گرد اندر باہر، اور سب نے قسم کھا لی کہ اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو جن لوگوں نے ابو بکر پہ حملہ کیا ہے خاندان کے لوگوں نے کہا ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، بدلہ لیں گے، چاہے وہ ابو جہل ہو چاہے وہ کوئی ہو۔ سارے لوگ تلوار لے کر کھڑے ہیں، خاندان کے لوگ۔ صبح سے شام ہونے کو آئی، ہوش آیا، لوگ خوش ہو گئے کہ ابو بکر کو کچھ ہوا نہیں، یہ ہوش میں آ گئے ہیں۔ مگر قربان جائیے اس عاشق صادق پر، اور ہمیں درس لینا چاہیے۔ آج جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہماری محبتوں کا کیا حساب ہے؟ ہم کس جگہ پر ہیں؟ ہوش آتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ خاندان کے لوگ جلال میں آ گئے، کہنے لگے یہ پاگل ہو گیا ہے، ابھی انہی کے لیے مار کھایا، انہی کی وجہ سے پٹائی ہوئی، انہی کی وجہ سے سر پیر ٹوٹے پھوٹے، بے ہوش ہوا، اور ہوش آتے ہی کسی اور کا نام نہیں، نہ ماں کو پوچھ رہا ہے، نہ باپ کو پوچھ رہا ہے، نہ ہمیں پوچھ رہا ہے، سب سے پہلے انہی کو پوچھ رہا ہے۔ تو کچھ لوگ تو غصے میں واپس چلے گئے کہ اس کو مرنے دو، جو کرتا ہے کرنے دو۔ خاندان کے کچھ لوگ یہ سوچ کر واپس چلے گئے چلیے ہوش آ گئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ماں کچھ کھانے کے لیے لے کر آتی ہیں، دودھ لے کر کے آتی ہیں، بیٹے صبح سے تم بے ہوش پڑے ہو، لمبا عرصہ گزر چکا ہے، لو کچھ دودھ پی لو، پیٹ میں کچھ کھانا آ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں واللہ میں اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گا جب تک مجھے یہ نہ پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن جو اسلام لا چکی تھی، چھپتی چھپاتی کسی طریقے سے گھر تک پہنچی، اندر داخل ہوئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا بتاؤ بہن میری بیٹی، یہ تو بتاؤ کہ میرے آقا کیسے ہیں؟ ماں حضرت عمر فاروق کی بہن ماں کی طرف دیکھتی ہیں، چونکہ ماں ایمان نہ لائی تھیں۔ میرے ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ سنیے میری ماں ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، بتاؤ وہ کیسے ہیں؟ بہن نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید ابن ارقم کے گھر میں آرام فرما ہے، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، پرسکون ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ماں نے کہا بیٹے تجھے خبر تو مل گئی نا وہ کیسے ہیں، اب تو کچھ کھا لے۔ میرے صدیق نے اللہ اکبر فرماتے ہیں واللہ میری ماں میں اس وقت تک ایک قطرہ پانی بھی اپنے حلق کے نیچے نہ اتاروں گا جب تک کہ میں اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں۔ بہت کوشش کی مگر کھانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ کہنے لگے ابھی دن کا وقت ہے، اجالا ہے، لوگ دیکھ لیں گے، رات ہونے دو۔ جب رات ہوئی، اندھیرا چھا گیا تو ماں کے کندھے کے سہارے چلتے ہوئے
حضرت زید بن ارقم کے گھر پہنچتے ہیں، سرکار نے ابو بکر کو دیکھا، ابو بکر نے مصطفیٰ کو دیکھا، دونوں زار و قطار رو کر گلے مل کر کے رونے لگے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا ایسا منظر کبھی دیکھا تم نے؟ کیا ایسی محبتیں ہیں کسی کی؟ ذرا ان کی محبتوں کے سامنے اپنی محبت کو ماپ کر کے دیکھیں، تول کر دیکھیں کہ ہماری محبتیں ان کے مقابلے میں کیا ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اپنی جان اور اپنی آل و اولاد کو چھوڑ کر دنیا کی ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ابو عمر ابھی مکمل نہیں ہوا، سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے مال اپنی اولاد سے اپنی جان کو چھوڑ کر دنیا کی ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا عمر ابھی نہیں ہوا، سینے پہ ہاتھ رکھا، حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا عمر اب جا کر مکمل ہوئے ہو۔ یہ ان کی محبتیں تھیں، یہ ان کی شان عظمت تھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو میرے نبی نے مصلی امامت پر اپنی زندگی میں بھیجا، اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ دین کے لیے جب رسول اللہ نے ابو بکر کو بڑھایا تو ان کی نیابت کا حق بھی ابو بکر کو ہے۔ اس قدر پیار سیدنا ابو بکر صدیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے مل کر متفقہ طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دست حق پرس پر بیعت کی۔ سارے کے سارے لوگ ایک بعد دیگرے آئے اور سب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر دست مبارک پر بیعت کی۔ مدارج النبوہ میں ایک روایت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، حضرت ابو بکر نے بیعت کے لیے کہا، حضرت علی فرماتے ہیں قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن الذی یؤخرک، یار اے ابو بکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آگے بڑھایا ہے، پھر کون شخص ہے جو آپ کو پیچھے کرے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کا حکم دیا کہ اب میں مسجد نہیں آ سکتا ہوں تو آپ نماز پڑھائیے، چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم فرمایا کہ وہ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھیں، مگر ایک مرتبہ اتفاق یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود نہ تھے، دیر ہو گئی پہنچنے میں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے تاکہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا 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 یا اللہ والمسلمون الا ابا بکر یصلی بالناس ابو بکر۔ میرے آقا فرماتے ہیں لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، اللہ اور مسلمان ابو بکر ہی سے راضی ہیں، وہی لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت علی فرماتے قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن الذی یؤخرک، آپ کو رسول اللہ نے سب سے آگے بڑھایا تو پھر کون ہے جو آپ کو پیچھے کر سکتا ہے؟ آپ کی عظمت میں قرآن مقدسہ میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، یعنی اے ایمان والو، تم میں جو کوئی دین سے پھر جائے گا تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ ان کا پیارا ہے۔ وہ لوگ مسلمانوں پر نرم ہوں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے۔ اللہ کی راہ میں وہ لوگ جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈریں گے نہیں۔ معاملہ کیا تھا؟ جب حضرت ابو بکر کی خلافت ہوئی، سرکار دنیا سے بظاہر پردہ فرما گئے، تو دیہاتیوں میں سے ایک گروہ تھا جو مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ کر برگشتہ ہو گیا۔ کچھ عرب اسلام سے پھر گئے، انہوں نے ارتداد کیا اور ان لوگوں سے حضرت ابو بکر نے جہاد کیا۔ اسی کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ قرآن مقدس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت میں آیت کریمہ موجود ہے، صراحتاً آپ کے صحابی ہونے کا تذکرہ ہے، آپ کے اعمال اتنے بلند و بالا ہیں، اللہ اکبر۔ اور احادیث کریمہ میں تو بے شمار حدیثیں حضرت ابو بکر کی فضیلت میں موجود ہیں۔
چنانچہ حدیث پاک میں نبی کریم نے فرمایا ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابی بکر الا ان یکون نبیا، میرے آقا فرماتے ہیں سوائے نبی کے اور کوئی شخص ایسا نہیں جس پر آفتاب طلوع اور غروب ہوا ہو اور وہ ابو بکر سے افضل ہو۔ یعنی نبی کے بعد سورج جس نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، لوگوں پر اس کی روشنیاں پڑتی ہیں، تو دنیا کے کسی بھی خطے میں کہیں پر بھی سورج نکلتا ہے، اس کی روشنی پہنچتی ہے، کوئی شخص ابو بکر سے افضل نہیں ہے سوائے نبی کے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر صدیق خیر الناس الا ان یکون نبیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں میں سب سے بہتر ہیں مگر یہ کہ وہ نبی نہیں ہیں۔ حضرت علی نے خود فرمایا، یہ شیعہ جو حضرت علی کو افضل بتاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر و عمر، یعنی اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے بہتر ابو بکر و عمر ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہم نے آپ کو اس سے پہلے بھی سنائی کہ حضرت علی کے شہزادے محمد بن حنفیہ، بخاری شریف کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی حضرت علی سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون؟ قال ابو بکر، حضرت علی فرماتے ابو بکر ہیں۔ فرمایا حضرت ابو بکر سب سے افضل ہیں؟ میں نے عرض کیا پھر ان کے بعد؟ قال عمر، فرمایا ان کے بعد حضرت عمر سب سے افضل ہیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں خشیت ان یقول عثمان، میں ڈرا کہ اب اس کے بعد عثمان کا نام لیں گے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام لیں گے، تو میں نے کہا کہ اس کے بعد آپ افضل ہیں۔ حضرت علی نے انکساری میں فرمایا قال ما انا الا رجل من المسلمین، حضرت علی نے تواضعا انکسارا فرمایا میں تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہوں، ایک عام آدمی ہوں۔ صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق تھا، تمام صحابہ کرام۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں ہم تمام صحابہ، ہم لوگ حضرت ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، یعنی وہی سب سے افضل و بہتر تھے۔ پھر حضرت عمر کو، پھر اس کے بعد عثمان غنی کو، پھر حضرت عثمان غنی کے بعد ہم صحابہ کرام کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتے تھے، ان کے درمیان کسی کو فضیلت نہیں دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمتوں کی شان، ان کی فضیلت میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ یہ 24ویں پارے کی پہلی رکوع کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ جو سچائی لایا، والذی جاء بالصدق، جو سچائی لے کر کے آیا، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وصدق به، اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی، صدق به سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اولئک هم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا اصدق الصادقین سید المتقین اولئک هم المتقون، چشم گوش وزارت پہ لاکھ سلام۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان عظمت کا عالم آپ دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق ہجرت میں موجود تھے، غار جو ہے سور میں جب قیام فرما ہوئے، مدینہ اور مکہ کے بیچ میں، آپ نے سنا ہوگا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بہت مختصراً ذکر کر رہا ہوں وقت کی قلت کی بنا پر۔ جب ہجرت کے موقع پر میرے نبی اور حضرت ابوبکر صدیق ہی دو لوگ ہجرت کر رہے تھے، پہاڑوں کی گھاٹیوں سے راستے سے چھپتے چھپاتے جا رہے تھے۔ جب اس غار کے اندر گئے جہاں مکڑی نے جالے لگا دیے، کبوتر نے انڈے دے دیے، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے مت جائیں، میں پہلے جاتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی اے ابو بکر غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا غم نہ تھا، وہ خود کے لیے غمزدہ نہیں تھے، بلکہ انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تھا۔ آپ نے خود فرمایا ان اقتل فانا رجل واحد وان قتلت ہلکت الامہ، یعنی یا رسول اللہ مجھے اپنا غم نہیں ہے، اگر میں قتل کر دیا گیا تو صرف ایک آدمی ہلاک ہو جائے گا، اور اگر اللہ کے رسول اگر آپ کو قتل کر دیے، آپ قتل کر دیے گئے معاذ اللہ، تو پوری امت ہلاک ہو جائے گی۔ دونوں دوستوں کی اس گفتگو کو قرآن پاک نے کتنا خوبصورت انداز دیا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت پہ نص قطعی ہے
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں بیان فرمایا، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہتا تھا، کہنے لگا اپنے ساتھی سے، اذ یقول لصاحبہ، اسی لیے حضرت سیدنا امام حسین ابن فضل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، من قال ان ابا بکر لم يكن صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو کافر لانکارہ نص القرآن، یعنی جو شخص کہے کہ حضرت ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نہیں ہیں، وہ تو نص قرآن کے انکار کی وجہ سے کافر ہو جائے گا۔ اور معاذ اللہ یہ شیعہ کہتے ہیں سرکار کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے۔ ارے جب قرآن نص قطعی حضرت ابوبکر کی صحابیت کو واضح کر رہا ہے، یہ شیعوں کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کی عظمتیں، ان کی شان رفعت یہ ہے کہ میرے نبی فرماتے ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا ہے۔ ایک روایت میں جو ترمذی شریف کی ہے کہ غار ثور میں سرکار کے ساتھ جب رہے تو میرے آقا نے فرمایا، ابو بکر انت صاحبی فی الغار وانت صاحبی علی الحوض، یعنی غار ثور میں تم میرے ساتھ ہی رہے اور حوض کوثر پہ بھی تم میرے ساتھ رہو گے۔ میرے آقا نے حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا، انت عتیق اللہ من النار، یعنی تجھے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اما انکا یا ابا بکر اول من يدخل الجنہ من امتی، یعنی اے ابو بکر سن، میری امت سے سب سے پہلے تم جنت میں داخل ہوگے۔ مشکات شریف کی حدیث پاک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، ایک چاندنی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا، میں تھی، سرکار تھے، ان کا سر میرے گود میں تھا، اللہ اللہ، ہے کتنا پیارا سما تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات چاندنی ہے، آسمان میں ستارے جھلملا رہے ہیں، کیا کسی شخص کی نیکیاں اتنی بھی ہیں جتنی کہ آسمان پر ستارے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا، اے عائشہ، عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ حضرت عائشہ کا عقیدہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ یہ عقیدہ دے رہی کہ ان کا عقیدہ اس بات پر تھا کہ آسمان میں کتنے ستارے ہیں یہ بھی رسول اللہ جانتے ہیں، اور امت میں ہر امتی کے عمل کو بھی رسول اللہ جانتے ہیں، کس امتی کے پاس کتنی نیکیاں ہیں تعداد اور گنتی کے ساتھ رسول اللہ جانتے ہیں۔ تب تو پوچھا کہ کیا کسی کی نیکیاں آسمان میں چمکتے ہوئے ستاروں کے برابر ہیں؟ اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا تو کیوں پوچھتی؟ اور میرے نبی نے یہ بھی نہیں کہا کہ اے عائشہ، آسمان میں تو نہ جانے کتنے ستارے ہیں، میری امت لاکھوں کروڑوں ہیں، وہ کیا چھپے میں کیا نیکی کرتے ہیں، ظاہر میں کیا نیکیاں کرتے ہیں، مجھے کیا پتا۔ نہیں، میرے نبی نے فرمایا عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ گویا کہ میرے نبی یہ بتا رہے ہیں، ہمیں عقیدہ دے رہے ہیں، اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ سرکار کو آسمان کے ستاروں کی تعداد کا بھی علم ہے اور اپنی امت کے اعمال اور نیکیوں کا بھی علم ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی، پھر میں نے پوچھا پھر ابو بکر کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ آپ کے تو میرے ابا ہر وقت کے ساتھ ہی رہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں کے برابر ہیں۔ ہے پتہ چلا کہ میرے نبی ابو بکر کی بھی نیکیاں جانتے ہیں، عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ اسی لیے حضرت ابو بکر کی محبت اور ان کا شکر ہر امتی پر واجب ہے۔ ان کی عظمت ایک روایت اور سنا دوں، حضرت ابو دردہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور سلام کے بعد انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ، میرے اور عمر بن خطاب کے درمیان کچھ باتیں ہو گئیں، پھر میں شرمندہ ہو کر میں نے ان سے معذرت طلب کی، کچھ بحث ہو گئی، نوک جھوک ہو گئی، مجھے شرمندگی لگی، میں نے ان سے معذرت کی، لیکن انہوں نے معذرت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، ابو بکر اللہ تم کو معاف فرمائے، ابو بکر اللہ تم کو معاف فرمائے، ابو بکر اللہ تم کو معاف فرمائے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان کو دیکھتے ہی سرکار کے چہرے اقدس کا رنگ بدل گیا، حضور کا چہرہ بدل گیا، جو غصے کی حالت ہوتی ہے۔ حضور کو رنجیدہ دیکھ کر حضرت عمر 2 زانو بیٹھ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ان سے زیادہ قصوروار ہوں۔ ابو بکر نے جب معذرت کی تھی تو عمر کو قبول کر لینی چاہیے تھی، نہیں قبول کیا، اس پر سرکار رنجیدہ ہوئے۔
حضرت عمر دو زانو بیٹھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ابو بکر سے زیادہ قصوروار ہوں، مجھے معاف فرمایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان کھول کر سن لو اور اب سوچو کیا فرمایا میرے نبی نے، ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدقت واوصانی بنفسہ ومالہ فہل انتم تارکو لی صاحبی، یعنی جب اللہ نے مجھے تمہاری جانی مبعوث فرمایا، تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا، مگر ابو بکر نے مجھے سچا مانا، اپنی جان اپنے مال سے میری غمخواری کی، میری مدد کی، تو کیا آج تم لوگ میرے ایسے دوست کو چھوڑ دو گے؟ میرے آقا نے اس جملے کو 2 مرتبہ فرمایا، پتہ یہ چلا کہ عظمت صدیق اکبر کیا ہے۔ حضرت ابوبکر کی خدمت کی عظمت پر اگر میں پوری گفتگو کروں تو بہت طویل ہو جائے گی، اور آج مجھے مکمل خلفائے راشدین پر کلام کرنا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضرت ابو بکر کا ذکر آیا، اللہ ابو بکر کا ذکر آیا تو عمر رونے لگے، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زمانے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک دن رات میں جو عمل اور بہتر کام انہوں نے کیے ہیں، کاش کہ میری پوری زندگی کا عمل ان کی ایک رات دن کے عمل کے برابر ہو جاتا۔ ایک رات دن میں جو انہوں نے عمل کیا، عمر کہتے ہیں پوری زندگی کا عمل ان کے ایک دن رات کے برابر میرا نہیں ہو سکتا۔ ارے عمر کی پوری زندگی کا عمل اگر ابو بکر کے ایک دن رات کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا تو اے وہابیوں، کیا تم نے بھانگ کھا رکھا ہے یا تمہاری عقلیں تباہ و برباد ہو چکی ہیں؟ کس قدر تمہارا دل کالا ہے؟ کیا یہ روایتیں تم کو نہیں ملتی؟ اگر عمر پوری زندگی عمل لے کر ابو بکر کا مقابلہ نہ کر سکے تو تم رسول اللہ کا مقابلہ کرتے ہو۔ درس بہار شریعت میں اگر آپ شریک ہوں تو پڑھا آپ نے، ان کا عقیدہ یہ میں نے بتایا تھا کہ ان کا مولوی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ نبی امتی سے بڑا ہوتا ہے تو علم میں بسا اوقات رہا عمل تو کبھی کبھی امتی عمل میں نبی سے بڑھ جاتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ سوچئے جب ابو بکر کی ایک دن رات کی نیکیوں کی برابری عمر اپنی پوری زندگی کی نیکیوں سے نہیں کر سکتے ہیں تو پوری کائنات بھی مل کر مصطفیٰ کے عمل کی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ اور وہ تینوں عمل کیا تھے؟ ایک تو غار ہرا والا، غار ثور والا عمل، کہ جب معاملہ یہ تھا کہ ہجرت کے وقت ہجرت کی رات غار ثور پہنچے جو تقریباً 2.5 کلومیٹر بلندی پر ہے، وہ غار پہاڑ پر 2.5 کلومیٹر اونچائی پر چڑھ کے دکھا دے آج کا کوئی انسان 2.5 کلومیٹر پہاڑ پہ پیدل؟ ہے مجال کسی کے اندر طاقت اتنی؟ کاجو بادام کھا لے، کتنی بھی مقویات کو کھا لے اور کھانے کے بعد 2.5 کلومیٹر وہ چڑھ کے دکھائے؟ مگر وہ 2.5 کلومیٹر اکیلے نہیں چڑھے، سرکار کو لے کر کے چڑھے۔ اور جب غار میں پہنچے تو فرمایا واللہ لا تدخلہ حتی ادخل قبلک، میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا قسم خدا کی غار میں آپ پہلے نہیں جائیں گے جب تک کہ آپ کے پہلے میں نہ داخل ہو جاؤں، تاکہ دیکھ لوں کوئی تکلیف دینے والا کیڑا، کوئی موذی سانپ وغیرہ تو نہیں ہے، اگر اسے تکلیف پہنچے گی تو مجھے پہنچے گی، آپ محفوظ رہیں۔ آپ نے غار کو صاف کیا، آپ نے بارہا اس واقعے کو سنا ہے، اس لیے ہم اختصار کرتے ہیں۔ غار کو صاف کیا، سارے سوراخ پھاڑ پھاڑ کر کپڑے بھر دیے، اپنے کپڑے پھاڑے جہاں تک ہو سکا، سارے سوراخ بند کیے، کپڑا ختم ہو گیا، ایک سوراخ باقی تھا، اپنا انگوٹھا پیر کا لگا کر بیٹھ گئے اور فرمایا سرکار اندر تشریف لائیں۔ سرکار اندر تشریف لے گئے اور ران پر سر رکھ کر میرے آقا آرام فرمانے لگے۔ ادھر سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو کاٹ لیا، زہر کی تکلیف آپ کے آنسوؤں میں ظاہر ہوئی، بہنے لگا آنسو، چہرے اقدس پر سرکار کے گرا، حضور کی آنکھیں کھل گئیں۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا ابو بکر، کیوں رو رہے ہو؟ قال لدغت فداک ابی و امی، عرض کیا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھ کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ میرے نبی نے اپنا لعاب دہن لگایا، فوراً زہر کا وقت اثر ختم ہو گیا، مگر یہ خطرناک زہر اتنا خطرناک تھا کہ بار بار لوٹتا رہتا تھا پھر، اور اسی زہر کے اثر سے آپ کا انتقال ہوا، اسی لیے آپ کو بھی شہادت کا درجہ ملا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ تو ایک رات کا عمل تھا، اور ایک دن کا بہتر عمل کیا تھا؟ آج صلح کی باتیں کرنے والوں کہتے ہیں دیکھو کافر ہم پر ہر طرف سے حملہ کر رہے ہیں۔ ارے نادانو،
یہ تو تم نہیں کہتے کہ ہماری بدعمالیاں، ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم روزے نہیں رکھ رہے، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، بھائی بھائی کو ستا رہا ہے، دوسرے کا حق مار رہا ہے، اولاد ماں باپ کا احترام نہیں کرتی، ان کی خدمتیں نہیں کرتی، انہیں آنکھیں دکھاتی ہے، بیویوں کا شوہروں سے جمتا نہیں، شوہروں کا بیویوں سے جمتا نہیں، خاندان خاندان میں جھگڑے، قرآن پاک کی تلاوت کا نام و نشان نہیں گھروں میں، غیروں سے دوستیاں، ناکاروں سے دوستی، اواشوں سے دوستی، بدتمیزیاں، گھر گھر میں ٹی وی چینل، گھر گھر میں بے حیائیاں. یہ نہیں سوچتے کہ ہماری ان بدتمیزیوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے آج کافر اکٹھا ہو گیا اور ہم اختلاف میں پڑ گئے. یہ نہیں سوچتے. آج اتحاد کی باتیں کرنے والے سب مل کر رہو. مولانا کیا جب دیکھو تب وہاں بھی دیوبندی تبلیغی آپ نے لگا کے رکھا ہے. ارے ان کی بدعقیدگی کی وجہ سے جو عذاب اترنا چاہیے، اگر ہم ان کے ساتھ رہیں گے تو عذاب ہمارے اوپر آئے گا. یہ ساری مصیبتیں تو انہی بدعقیدوں کی بدعقیدگیوں کی وجہ سے ہے. بدعملی کا عذاب اتنا سخت نہیں ہوتا جتنا سخت عذاب بدعقیدگی کا ہوتا ہے. اور دیکھو آج کی طرح حالت تھے، آج جو حالت ہے نا اس سے خطرناک حالت تھی. میرے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے. ابھی اسلام مکہ اور مدینہ کی وادیوں میں تھا، بس ہر چہار طرف کفر ہی کفر تھا، ہر طرف اسلام کے مخالفین تھے. یہودی الگ دشمن، یہودی الگ دشمن، عیسائی الگ دشمن، مکہ اور مدینہ کے ارد گرد میں دیہاتی اعراب کفار و مشرکین الگ دشمن. ادھر میرے نبی دنیا سے پردہ فرماتے ہیں. بعض عرب کے دیہاتی اسلام سے پھر جاتے ہیں، جو صرف اور صرف ڈر کی وجہ سے اسلام لائے تھے وہ اسلام سے پھر گئے. ایک گروہ کھڑا ہوا جس نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. مسیلمہ کذاب نے الگ نبوت کا دعویٰ کر دیا. ایک طرف مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا ایک گروہ ہے جو اسلام کو مٹانا چاہتا ہے. ایک گروہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا جو اسلام کو مٹانا چاہتا ہے. ادھر ایک گروہ جو ہے اسلام ہی سے پھر گیا جو اسلام کو مٹانا چاہتا ہے. منافق الگ ہیں، یہودی الگ ہیں، ہر طرف سے اسلام دشمن طاقتیں کھڑی ہیں. اب میرے نبی دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے میرے نبی نے حضرت اسامہ کو ایک لشکر تیار کر کے دیا. یعنی مکہ اور مدینہ میں جو بہترین تجربہ کار کمانڈر تھے، بہترین لڑاکو تھے، لڑنے والے مجاہدین تھے، بہترین جو بہترین جنگ کو جانتے تھے، لڑنا جانتے، طاقتور تھے، مضبوط تھے، جوان تھے، ایک فوجی تھے. میرے نبی نے ان کا ایک لشکر تیار کیا اور اس لشکر کی سپہ سالاری حضرت اسامہ کو دی اور فرمایا کہ جاؤ شام پہ حملہ کرو، روم پہ حملہ کرو. یہ لشکر میرے نبی نے بھیجا. ابھی تھوڑی دور لشکر پہنچا تھا، خبر ملی کہ میرے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے. لشکر واپس آ گیا. ادھر لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب کے کچھ لوگ مرتد ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یعنی انہوں نے اس کی فرضیت کا انکار کر دیا. فرضیت کا، صرف زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کیا تھا. نماز کو فرض مانتے تھے، روزے کو فرض مانتے تھے، حج کو فرض مانتے تھے، ہمارے نبی کی رسالت کو مانتے تھے، اسلام کو دین حق مانتے تھے، مگر صرف زکوٰۃ کا انکار کیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اگر مجھ کو اونٹ کی رسی جو لوگوں پر واجب ہوگی اس کو دینے سے انکار کریں گے تو میں ان سے جہاد کروں گا. حضرت عمر آئے، فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے ان سے عرض کیا یا خلیفۃ رسول اللہ تعلف الناس وارفق بہم، اے رسول اللہ کے خلیفہ، لوگوں کے ساتھ الفت سے پیش آئیں، نرمی سے کام لیجئے. الفت سے پیش آئیں، نرمی سے کام لیں. یہی تو کہا جا رہا ہے. آج انہی نرمیوں کا تقاضا ہے. مجھے یاد آتا اپنے علاقے کا تپا اجیار بستی ضلع سنت کبیر نگر گورکھپور کے حالات کو. حضور فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ تھے، پورے علاقے میں کسی مولوی کی مجال نہ تھی کہ وہ بدتمیزیاں کر لیتا. اس لیے کہ اگر کسی مولوی نے بدتمیزی کی تو فقیہ ملت اس کے خلاف فتویٰ فوراً لکھتے تھے، نام بنام فتویٰ لکھ کر اس کے گاؤں میں جا کر فتویٰ بانٹتے تھے. اس کے خلاف فوراً اس کے خلاف جو ہے لکھ کر کے فتویٰ اس کے گاؤں میں بانٹتے تھے. اس لیے لوگ ڈرے رہتے تھے، غلطیاں کرنے سے بچتے تھے. لیکن آج ناکاروں کی ایک ٹیم پیدا ہو رہی ہے، بے شرموں کی ایک ٹیم پیدا ہو رہی ہے.
حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نرمی کرو نرمی کرو. کہتے ہیں نا آج کل حالات اتنے خراب ہیں ہندوستان کے, سب لوگ ایسا مسلمانوں کو یہاں مار رہے ہیں, وہاں مار رہے ہیں, یہ مار رہے ہیں, وہ مار رہے ہیں. آج کی حالات تھے اتنے برے حالات تھے نہیں, اس سے کہیں زیادہ خطرناک حالات تھے وہاں پر. آئے حضرت عمر کا نرمی کرو, فوج چلی گئی لڑنے کے لیے, ادھر یہ ادھر وہ, ادھر مخالف, ہر طرف سے فتنے ہی فتنے ہیں, نرمی کرو آپ. حضرت ابوبکر نے فرمایا تم ایام جاہلیت میں بڑے سخت تھے عمر, غضبناک تھے, کیا اسلام میں داخل ہو کر ذلیل و خوار اور پست ہمت ہو گئے ہو؟ ارشاد فرمایا حضرت ابوبکر نے انه قد انقطع الوحی وتم الدین اینقض وانا حی. حضرت ابوبکر نے فرمایا سنو عمر غور سے, وحی کا آنا بند ہو گیا, دین اسلام کامل ہو چکا ہے, تو کیا میری زندگی میں وہ کمزور اور ناقص ہو جائے؟ مطلب یاد رہے کہ دین اسلام کو میں اپنی زندگی میں کمزور و ناقص ہرگز نہیں ہونے دوں گا. جو لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں میں ان سے جہاد کروں گا. پار فرمایا میں ان سے جہاد کروں گا. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر ہی کی وہ شان ہے. آپ کے ابا لے کر گئے بچپنے میں, آپ نے نہ کبھی شراب پی نہ کبھی بت کو سجدہ کیا. آپ کے ابا والد گرامی لے کر گئے بت کدے میں کہا یہ ہادی الہاتکم سم العلا, کہنے لگے ہادی الہاتک سم العلا فاسجد لہا, اے ابو بکر یہ تمہارے بلند و بالا خدا, سجدہ کرو. کہہ کر کے باہر باپ چلے گئے. حضرت ابوبکر جلال میں کھڑے ہو گئے, کہتے ہیں اچھا تو خدا ہے, اے پتھر کے بت تو خدا ہے, انی جائعون فطعمنی, میں بھوکا ہوں کھانا کھلا. کیا جواب دیتا؟ پھر فرمایا اچھا یہ بھی جواب نہیں, انی عار فکشنی, میں ننگا ہوں کپڑا پہنا دے. پھر کچھ نہیں بولا. فرمایا اچھا فإن كنت الہن فامنع نفسک, پتھر اٹھایا, کہا میں تجھے مار رہا ہوں, اگر تو خدا ہے تو بچا. کھینچ کے ایک پتھر مارا, پتھر لگتے ہی بت گرا, آواز آئی, باپ آئے اور کھینچ کر ایک تھپڑ مارا. کہنے لگے کہ خدا کو مار دیا آپ نے. لے کر کے آئے باپ ماں کے پاس, کہنے لگے دیکھو تیرے بیٹے نے کیا حرکت کی ہے. ماں نے کہا کہ رہنے دو اسے, کچھ مت بولو. جب یہ پیدا ہوا تھا تو حاطف سے ایک آواز آئی تھی غیب سے, یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحبی و رفیق. اے اللہ کی سچی باندی تجھے خوشخبری ہو اس آزاد بچے کی جس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یار و رفیق ہے. سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مردوں میں اسلام لائے, سب سے بلند و بالا شان آپ کی رہی. حضرت ابوبکر صدیق نے کا ایمان اتنا مضبوط تھا, اللہ اکبر. اب یہاں واقعہ جو ہے حالات کے تناظر میں سوچیں, اپنے نبی پر سب ان پر قربان کر دو, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کیا. اسلام کے اصولوں پر مضبوطی سے قائم ہو, حالات کی دہائی مت دو, لوگوں کی دہائیاں مت دو, زمانے کے چرچے اور چکوڑے مت بیان کرو, اپنے نبی کے پیغام پر اسلام پر مضبوطی سے قائم رہو. ارے یار ہوشیار آدمی ہو تو سمجھو کہ اسلام پر مضبوطی سے قائم رہے, بھوکے رہے, مر گئے تو کم سے کم یہ تو رہا کہ ایمان پر استقامت پر موت آئی. موت تو آنی ہی آنی ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر ابو بکر کا ایمان کتنا مضبوط. صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم نے جو مکہ کے کافروں سے صلح کی, 3 کنڈیشنیں تھیں. اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے, میرے نبی نے کہا ٹھیک ہے. فرمایا اگلی سال آپ عمرہ کرنے آئیں گے تو اپنے ساتھ ہتھیار نہیں لائیں گے, میرے نبی نے کہا ٹھیک ہے. کافروں نے کہا اگر مکہ سے کوئی مدینہ مسلمان ہو کر گیا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا, اور اگر مدینہ سے کوئی مکہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. میرے نبی نے کہا ٹھیک ہے. تینوں شرطیں بظاہر دب کر قبول کی گئیں. اتنے میں ایک صحابی جو ہے حضرت ابو جندل ہیں, مکہ سے مار کھاتے ہوئے بھاگ کر کے آئے, مکہ میں مسلمان ہوئے, مکہ کے کافروں نے مارا. ابھی صلح مکمل نہیں, دستخط نہیں ہوئی تھی. ابو جندل یہ صحابی ہوئے, اسلام لے آئے, مار کھا بھاگتے بھاگتے یہاں پہنچے اور کہا مسلمانوں مجھے بتاؤ مکہ کے کافر مار رہے ہیں مجھ کو, جس جسم پر زخم تھے, نشان تھے, تکلیفیں تھیں, سب دکھائیں. غور سے سنو, سب دکھائیں. صرف کس لیے مارا تھا مکہ کے کافروں نے؟ اس لیے کہ آپ اسلام لے آئے تھے. پیٹا بہت تھا, جگہ جگہ جسم کٹ گیا تھا, پھٹ گیا تھا, خون بہ رہا تھا. اور معاہدہ کیا تھا کہ مکہ سے اگر کوئی آئے گا تو آپ واپس کر دیں گے. جیسے آئے, ابو جندل کے باپ نے کہا کہ اے محمد ابھی معاہدہ طے ہو رہا ہے ہمارا
کہ مکہ سے کوئی آئے گا تو آپ واپس کریں گے، جندل کو ہمارے حوالے کرو۔ میرے نبی نے کہا بھی دستخط نہیں ہوئی، کافروں نے کافر ہم نہیں مانتے۔ میرے نبی نے کہا ٹھیک ہے کم سے کم مجھے دے دو، معاہدے کی بات چھوڑو۔ کافروں نے کہا نہیں، آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ میرے نبی نے ابو جندل کو واپس کر دیا۔ سارے صحابہ ناراض۔ اب عمر جلال میں آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اسلام حق نہیں؟ فرمایا حق ہے۔ کیا آپ سچے رسول نہیں؟ بالکل ہیں۔ ہم حق پہ نہیں؟ کہا ہم ہیں حق پہ۔ حضرت عمر نے کہا پھر اتنا ڈر کر کے دب کے کیوں معاہدہ ہو رہا ہے؟ حضرت ابو بکر نے عمر کے دامن کو پکڑ کر گھسیٹا، الزم غررہ، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، نبی جو کہہ رہے ہیں اسی پر رہو، اسی میں تمہاری عافیت ہے۔ سب لوگ مخالف ناراض ہو گئے۔ اللہ اکبر، اتنے ناراض تھے، مگر حضرت ابو بکر ایسی وقت میں فرماتے ہیں الزم غررہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہو، اللہ ان کا معاون و مددگار ہے۔ بہرحال یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں۔ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ کبھی بھی عمل میں محبت میں حضرت ابو بکر سے آگے کوئی نہ بڑھ سکا۔ سرکار کے لیے مار کھائی، ہوش میں آئے، ہائے ہائے ہائے، تو سب سے پہلے پوچھ ہی رہے ہیں کہ سرکار کیسے ہیں۔ میرے نبی نے لشکر کو بھیجا تھا کہ جاؤ اسامہ کے ساتھ، کہ شام کی طرف جاؤ، شام پر حملہ کرو، اسے اسلام میں داخل کرو۔ جب لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، لوگ مرتد ہو گئے، مسلمہ کذاب کا فتنہ الگ، مشرکین، منافقین، یہودی سب ایک طرف اسلام کے خلاف محاذ کی اسلام کو مٹا دیا جائے، اب پیغمبر خدا نہیں ہے، اسلام کو مٹا دیا جائے۔ اور لشکر ہے مدینہ کا، سب طاقتور لوگ جا رہے ہیں۔ لوگوں نے آ کر بہت سمجھایا، اے ابو بکر لشکر کو واپس کر لو، مدینہ میں فوج ہونی چاہیے، فوج ہی نہیں رہے گی، اگر حملہ ہو گیا تو مدینہ والے کیسے لڑیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے واللہ والذی لا الہ الا ہوا لو جرت الکلاب بارجل ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ردت جیشا وجہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کے پاؤں کتے پکڑ کر گھسیٹے تب بھی میں اس لشکر کو واپس نہیں بلا سکتا جس کو اللہ کے رسول نے روانہ فرمایا ہے، اور نہ میں اس پرچم کو سرنگو کروں گا جس کو میرے حضور نے لہرایا ہے۔ ارے وہ نبی غیب دان نے لشکر کو بھیجا ہے، وہ جانتے تھے بھیجا ہے، انہیں معلوم تھا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، لشکر بھیجا ہے، انہیں معلوم تھا کہ کچھ لوگ مرتد ہوں گے، لشکر بھیجا ہے، انہیں معلوم تھا کہ لوگ زکوٰۃ کے انکار کریں گے، مگر انہوں نے بھیجا ہے، انہوں نے بھیجا ہے، تو جس لشکر کو نبی نے بھیج دیا میں اسے لوٹا نہیں سکتا ہوں۔ اور خود حضرت اسامہ کو گھوڑے پر بٹھایا اور ملک شام کی طرف روانہ فرمایا۔ نتیجہ یہ ہوا عرب کے سب آس پاس کے جتنے فتین تھے سب ڈر کر کے خاموش ہو گئے۔ بھائی اتنا بڑا لشکر، بغل میں اتنے سارے دشمن، اور سارے فوجیوں کو لڑنے کے لیے باہر بھیج دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر نے ریزرو فوج رکھی ہے مدینہ میں بہت بڑی، اسی لیے کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرت ابوبکر صدیق نے 3 سال 3 ماہ اپنی خلافت کے فرائض انجام دیے، اور اس کے بعد زہر کے اثر سے بخار میں آپ کا انتقال ہوا 63 سال کی عمر میں۔ 2 سال 2 ماہ، 3 سال نہیں، 2 سال 2 ماہ سے کچھ زائد امور خلافت انجام دیے، اور اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ بہت ساری کرامتیں آپ کی ہیں، بہت ساری خصوصیات ہیں، بس ایک کرامت یہ کی جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ حبیبہ بنت خارجہ جو حاملہ ہے، یعنی آپ کی بیوی تھیں دوسری، حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کہ میری بیٹی یہ حبیبہ بنت خارجہ جو حاملہ ہے اس کے پیٹ میں لڑکی ہے، وہی تمہاری بہن ہے۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میری وراثت کو تقسیم کرنا بہنوں کے درمیان برابر۔ بہرحال سائے مصطفیٰ مائے استفا عز و ناز خلافت پلاک و سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول ثانی اتنے نے ہجرت پلاک و سلام، حضرت ابوبکر صدیق کی شان رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عظمتیں اللہ اکبر، ان کی عظمتیں
آپ نے باہر بربر سنی کہ میرے نبی فرماتے ہیں انی لارا شیاطین الجن والانس قد فروا من عمرہ، بے شک میں دیکھتا ہوں کہ جی انسانی شیطان اور جناتی شیطان دونوں عمر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں۔ عمر وہ خوش نصیب انسان ہیں کہ جن کی اسلام قبول کرنے کے لیے رب سے دعا، یعنی عمر کو مصطفیٰ نے مانگا تھا رب سے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصۃ، ایک روایت میں ہے میرے نبی نے کہا کہ اللہ دعا کی اللہ خاص طور پر عمر ابن خطاب کے ذریعہ اسلام کو قوت عطا فرما۔ اور حضرت عمر جب ایمان لاتے ہیں تو کس جلال کے ساتھ ایمان لانے کے بعد فرماتے ہیں ہم جب حق پہ ہیں تو چھپ چھپ کر تبلیغ کیوں کریں؟ ہاں چلو باہر نکلو، گلیوں میں اعلان کیا اسلام کی حقانیت کا، اور آپ کے ایمان لانے سے حق اور باطل میں عیاناً واضح طور پر فرق کیا جانے لگا، اسی لیے آپ کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت عمر کے ایمان لانے سے پہلے تبلیغ دین چھپ چھپ کر کی جاتی تھی، مگر جب حضرت عمر ایمان لے آئے تو کھل کر تبلیغ ہونے لگی، اسی لیے آپ کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ میرے نبی کی دعا باب اجابت سے ٹکرا گئی، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلے دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس جلیل القدر صحابی کا نام ہے، اس قدر جرأت مند صحابی رسول ہیں کہ آپ جب ہجرت کرنے کے لیے لوگوں نے چھپ چھپ کر مکہ سے مدینہ ہجرت کی، مگر جب حضرت عمر کو ہجرت کرنا ہوا تو آپ تلوار لے کر باہر آئے، ایک ایک کعبہ کا طواف کیا اور ایک ایک کافر کے گھر گھر جا کر بولنے لگے سنو میں ہجرت کر رہا ہوں، دم ہے تو آ کر مقابلہ کر لینا۔ آپ نے کہا شاہت الوجوہ، تمہاری شکلیں بدل جائیں، تمہارا ناس ہو۔ اس کے بعد کہنے لگے من اراد ان تثقلہ امہ ویتما ولدہ وترمل زوجتہ فلیلقنی وراء ھذا الوادی، جو شخص کہ اپنی ماں کو بے اولاد، اپنے بچے کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ بنانا کا ارادہ رکھتا ہو تو اس وادی کی کہ اس طرف آ کر میرا مقابلہ کر لے، میں ہجرت کے لیے چل رہا ہوں۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ حضرت عمر فاروق کے پیچھے کوئی آتا۔ ظاہر سی بات ہے جنہیں دیکھ کر شیطان بھاگے تو ان کی شان عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ وہ عمر ہے کہ جب بولتے تھے تو حق بولتے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، بے شک اللہ نے حق کو عمر کے زبان اور دل پر رکھا ہے، یعنی عمر کے دل میں بھی حق کے خلاف کچھ نہیں ہوا پیدا ہوتا اور نہ ہی زبان سے حق کے خلاف کبھی کچھ نکلتا ہے۔ یاد ہے حدیث پاک؟ تو پھر سے سن لو، مشکات شریف کی حدیث پاک ابن عمر راوی میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، بے شک اللہ نے حق کو عمر کے دل میں بھی رکھا ہے، یعنی ان کا کبھی غلط عقیدہ نظریہ نہیں ہو سکتا، ان کی زبان پہ رکھا ہے۔ میرے آقا نے یہ بھی فرمایا لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون فان یکن احد فی امتی فانه عمر، یعنی تم سے پہلے امتوں میں محدث ہوتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو عمر ہیں۔ محدث کون؟ میرے آقا سے پوچھا گیا، ہر نبی کا ایک محدث ضرور ہوا ہے، اگر کوئی محدث میری امت میں تو عمر ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ محدث کیسا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا جس کی زبان سے فرشتے بات کریں وہ محدث ہوتا ہے، اور میری امت کا محدث عمر ہے۔ میرا عمر وہ ہے جس کی زبان پر بھی حق ہے، میرا عمر وہ ہے جس کے دل میں بھی حق ہے، میرا عمر وہ ہے جس کی زبان سے فرشتے بولتے ہیں۔ اور وہی عمر میرے نبی کے وصال کے وقت ننگی تلوار لے کر مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہا تھا اور یہ اعلان کر رہا تھا کہ جس نے کہا کہ محمد مر گئے میں اس کی گردن کاٹ دوں گا، جس نے کہا کہ محمد مر گئے تو اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ لہذا آج بھی اگر کوئی میرے نبی کو مردہ کہے گا تو عمر اگر ہوتے تو اس کی گردن کاٹیں گے۔ لے آؤ عمر کو، الہی پھر سے عمر کو بھیج دے ان تبلیغیوں کی گردنیں کاٹنے کے لیے، ان منحوسوں کی گردنیں کاٹنے کے لیے۔ یہی عمر ہیں، حق ان کی زبان پہ ہے۔ یہ شان ہے حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کی جو رائے ہوتی تھی اس کے موافق قرآن کی آیت کریمہ نازل ہوتی تھی، ایک جگہ پر نہیں متعدد جگہوں پر۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک مرتبہ کہ میں نے سرکار سے عرض کیا حضور آپ کی خدمت میں ہر طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں، حضور کی خدمت میں ازواج مطہرات بھی ہوتی ہیں، بیویاں ہوتی ہیں، بہتر ہے کہ آپ ان کو پردے کا حکم فرما دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری اس غرض کے بعد امہات المومنین کے پردے کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ پہلے عمر نے مشورہ دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب، یعنی جب تم امہات المومنین سے استعمال کرنے کی کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو۔ حضرت عمر ایک مرتبہ جا رہے تھے، یہودیوں کا ایک ٹولہ مل گیا ان کے کھیتیوں کی طرف۔ ان یہودیوں نے کہا کہ ہم اسلام قبول کر لیتے مگر تمہارے نبی پر وہ جو فرشتہ آتا نا جبریل، وہ ہمارا دشمن ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت عمر جلال میں آ گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا من کان عدو للہ وملائکتہ ورسولہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت عمر نے یہ ان کا جملہ تھا، اپنے الفاظ یوں بیان کیے، مگر قرآن پاک کے پہلے پارہ اور 12ویں رکوع میں انہی کی الفاظ میں جو حضرت عمر نے اپنی زبان سے الفاظ ادا کیے تھے، انہی الفاظ کو اللہ نے قرآن کی آیت بنا دی۔ جبریل امی ادھر عمر سرکار کی بارگاہ میں پہنچے نہ تھے کہ جبریل انہی الفاظوں کے ساتھ قرآن کی آیت لے کر کے نازل ہو گئے، من کان عدو للہ وملائکتہ ورسولہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ سبحان اللہ، یہ عمر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کا مقام آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ دو منافق، ایک یہودی اور ایک منافق کے بیچ میں زمین کا جھگڑا ہو گیا، سرکار کی بارگاہ میں فیصلے کے لیے آئے، میرے نبی نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، منافق نے کہا نہیں مانیں گے، سرکار کے پاس چلو، عمر فاروق کے پاس چلو۔ حضرت عمر فاروق کے پاس آئے، یہودی نے کہا کہ تمہارے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا۔ حضرت عمر نے کہا ٹھہرو مکانکما، جاؤ وہیں رکو۔ گئے، حضرت عمر اندر سے تلوار لائے، جو کلمہ پڑھتا تھا اس کی گردن مار دی۔ مکہ میں ہنگامہ ہو گیا کہ عمر نے ایک مسلمان کو مار دیا۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، یعنی تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک آپ اپنے آپس کے جھگڑوں میں تمہیں حاکم نہ تسلیم کر لیں، پھر جو کچھ تم فرما دو وہ اپنے دلوں میں اسے رکاوٹ نہ پائیں اور دل سے اسے مان لیں۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور وہ جو کلمہ پڑھنے والا تھا نبی کے فیصلے کو نہیں مان رہا تھا، مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتا ہو، لہذا عمر نے کسی مسلمان کو نہیں مارا۔ آپ کی خلافت بڑی عظیم ہے، میں بہت مختصر کر رہا ہوں، وقت زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کی خلافت میں اسلام بہت پھولا پھیلا، دور دراز تک حضرت عمر فاروق کی خلافت گئی۔ یاد رہے ہے نا وہ کون، الیگزینڈر جسے مغربی دنیا کا سب سے بڑا فاتح مانتی، الیگزینڈر حضرت عمر فاروق کی حکومت کے سامنے الیگزینڈر کی حکومت پانی کم چائے کی طرح تھی۔ جس طرح دریا کو قطرے سے نسبت ہوتی ہے، اسی طرح الیگزینڈر کی حکومت حضرت عمر فاروق کی حکومت کے سامنے تھی۔ کوئی تعلق نہیں تھا حضرت عمر جتنے اپنی دور خلافت میں انہوں نے اسلامی حکمرانی جتنے خطوں پر پھیلا دی تھی، الیگزینڈر وہاں تک نہ پہنچ سکا۔ جو اصول و قوانین حضرت عمر فاروق نے مرتب کیے الیگزینڈر کے پاس نہیں تھے۔ الیگزینڈر کے پاس فوجی کمانڈر تھے، ہتھیار تھا، ترقی یافتہ فوجیں تھیں، تربیت یافتہ فوجیں تھیں، ٹرین شدہ فوجی و لشکر تھے الیگزینڈر کے پاس، بڑے بڑے حکمراں بادشاہ اس کے ساتھ تھے۔ عمر فاروق نے کے پاس کوئی تربیت یافتہ فوجیں نہیں تھی، ہاں عاشقوں کی ایک جماعت تھی، عشاق کی ایک جماعت تھی، ایک عدل انصاف اور حقانیت کی قوت تھی عمر فاروق کے پاس۔ الیگزینڈر نے جو کیا وصول پہلے اس کے پاس موجود تھی، حکمرانی پہلے اس کے پاس موجود تھی، ایک اس کے پاس سسٹم پہلے سے موجود تھا، مگر عمر فاروق وہ ہیں کہ حکمرانی کرتے جا رہے ہیں، وصول و قوانین بناتے جا رہے ہیں۔ الیگزینڈر نے صرف اپنی طاقت و قوت کو بڑھایا تھا، اس نے کوئی اصول اور قانون مرتب نہیں کیے تھے، مگر فوجی سسٹم، فوجی چوکیاں ان کے لیے تنخواہیں، کمانڈر، حکمراں، قاضی جو ہے سسٹم، ٹائم ٹیبل، سارے سیٹنگ جو کیا، اس پورے دنیا میں سب سے پہلے اس ذات کا نام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مگر مغربی میڈیا
حضرت عمر کو سامنے کیوں لائے گی؟ اسی لیے تو گاندھی نے کہا تھا کہ اگر میں کسی کی مثال دوں حکمراں کی حیثیت سے تو مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفاؤں میں سے ابو بکر اور عمر کے علاوہ کوئی دوسرا نظر نہیں آتا. اگر حکمراں کوئی ہو تو اسے عمر جیسا حکمراں ہونا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں میں بڑی احادیث ہیں. بلا شبہ سرکار کی بارگاہ کے رہنے والے تھے. وہ عمر جس کے عادا پہ شہدہ سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی، ہم زمان نبی، شان عدالت پہ لاکھوں سلام. میرے نبی فرماتے ہیں میرے 4 وزیر ہیں وزراء فی السماء، جبرائیل و میکائیل، 2 وزیر میرے آسمانوں میں ہیں. ہے زمین میں وہ محمد ہیں، وہ احمد آسمانوں میں. یہاں بھی وہاں بھی ان کا چرچا ہے، یہاں بھی ان کا چرچا ہے، وہاں پر ان کی مدحت ہے. دو عالم پر حکومت ہے، مدینہ راجدھانی ہے، دو عالم پر حکومت ہے. 2 وزیر میرے نبی کے آسمانوں میں کیوں؟ اس لیے کہ آسمانوں پر بھی حکمرانی مصطفیٰ کی ہے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حکمرانی کے زمانے میں ایک دن نماز فجر پڑھ رہے تھے کہ ایک ابو لؤلؤ نام کا ایک مجوسی غلام تھا. زہر چھپا ہوا خنجر اس نے بنایا اور نماز فجر میں آپ کے کندھے پر اس نے کئی وار کیے اور اسی زخم میں آپ شہید ہو گئے. اور حضرت ابوبکر صدیق جب شہید ہوئے، دفن کا معاملہ آیا تو آپ کی نعش مبارک کو روضہ رسول کے سامنے رکھا گیا اور سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کیا گیا. یا رسول اللہ، آپ کا دوست ابو بکر آپ کے بارگاہ میں حاضر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. روضہ اقدس کا دروازہ کھل گیا، آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ. سرکار کے بغل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا. حضرت عمر فاروق کا وصال جب ہونے والا تھا، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس خبر بھیجی کہ حضرت عائشہ سے کہیے کہ اگر وہ اجازت دیں تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ نے کہا وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کی مرضی پر اپنی خواہش کو قربان کرتی ہوں، حضرت عمر کو وہاں دفن کر دیا جائے. بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دفن کر دیا گیا. اس کے بعد حضرت ابو بکر کو سارے صحابہ نے مل کر اس خلیفہ بنایا اور اس کے بعد حضرت ابو بکر نے، چونکہ آپ حاکم اور خلیفہ تھے اسلامی، آپ نے اپنی طرف سے حضرت عمر فاروق کو خلیفہ بنا دیا. لوگوں نے کہا ابو بکر اتنے سخت آدمی کو آپ نے خلیفہ بنایا ہے. حضرت ابو بکر نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ وہ کیسا ہے. جب حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے، آپ نے جو خطبہ دیا، کہا سنو، میں خادم اور اللہ کا بندہ ہوں، مصطفیٰ کا غلام ہوں، بندہ ہوں. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو مجھ سے وہیں پر سوال کرنا. اب یہ وقت نہیں کہ اس پر ہم گفتگو کریں، کسی دوسرے وقت اس بات کو سمجھیں گے. تیسرے خلیفہ ہیں حضرت، سب سے پہلے امیر المومنین کا خطاب حضرت عمر فاروق کو دیا گیا. اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. معاملہ یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے وصال سے پہلے ایک باڈی تیار کی، ایک کمیٹی بنائی اور کمیٹی کو اجازت دیا کہ تم مجلس شورا میں فیصلہ کر کے جس کو بہتر سمجھو اسے خلیفہ بنا دو. بہرحال ان لوگوں نے اپنے مشورے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا. وہ حضرت عثمان غنی جن کو سرکار نے ایک بعد دیگر اپنی 2 بیٹیاں جن کے نکاح میں دیں، 2 نور مصطفیٰ کے عطا ہوئے، اس لیے عثمان غنی کو ذو النورین کہا جاتا ہے، جس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا. بڑے خوبصورت، بڑے ملنسار، بڑے سخی تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان تھی، اللہ اکبر، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے کہ جیسے عشرہ کی تیاری میں 1000 دینار اپنے کرتے کی آستین میں بھر کر لائے. 1000 دینار کتنا ہوتا ہے؟ 4.5 ماشا سونے کا سکہ ہوتا ہے. ان دیناروں کو سرکار نے اپنے گود میں ڈالا. راوی حدیث حضرت عبد الرحمن بن سمرہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دیناروں کو اپنی گود میں الٹ پلٹ کر دیکھتے جاتے میں نے دیکھا اور یہ فرماتے جاتے سرکار ما ذرا عثمان علی ما عمل بعد هذا اليوم مرتين، ما ذرا عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين. 2 مرتبہ سرکار نے فرمایا
آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل انہیں نقصان نہ پہنچائے گا. ہائے ہائے ہائے، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں. آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے کوئی نقصان نہیں ہے. کیا مطلب؟ عثمان چوری کرے کوئی نقصان نہیں کرے گا، جھوٹ بولے کچھ نقصان نہیں، نماز نہ پڑھے کچھ نقصان نہیں. جب نقصان ہے تو پھر سرکار نے کیوں کہا؟ گویا کہ مصطفیٰ جس پر کرم فرما دیں اس کے عمل کی بھی ذمہ داری لے لیتے ہیں. جس پر کرم فرما دے، گویا کہ حضرت رسول اللہ نے گارنٹی لے لی عمر کی عثمان غنی کی، میرے نبی نے گارنٹی لے لی حضرت عثمان غنی کی کہ آج کے بعد عثمان میری گارنٹی میں ہے، ان سے کوئی غلط کام ہوگا ہی نہیں، شریعت کے خلاف وہ کوئی کام کریں گے ہی نہیں. کون ہے جو کسی گارنٹی لے لے؟ پیدا ہوا کوئی دنیا میں ایسا؟ یہ تو کوئی مالک کو مختار ہوگا وہی تو کرے گا. حضرت عثمان غنی کی فضیلتیں بڑی لاجواب بے مثال ہیں. ہم وقت کی قلت میں یہاں ہم چھوڑتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی وہ ہیں، سرکار تشریف فرما تھے، حضرت ابو بکر آئے، سرکار لیٹے تھے، لنگی تھوڑا سی ہٹی ہوئی تھی، سرکار لیٹے رہے، ابو بکر آئے، سرکار بات کرتے رہے. اس کے بعد عمر آئے، سلام کیا، سرکار بات کرتے رہے، لیٹے رہے. اس کے بعد عثمان آئے، سرکار اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی لنگی صحیح کی. غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی، فرماتی ہے یا رسول اللہ ابو بکر آئے آپ ایسے لیٹے رہے، لنگی آپ نے صحیح نہیں کی. عمر آئے آپ نے لیٹے رہے، لنگی صحیح نہیں کی. عثمان آئے تو آپ نے لنگی صحیح کی اور بیٹھ گئے. فرمایا عائشہ میں اس سے حیا کیسے نہ کروں جسے فرشتے حیا فرماتے ہیں. اللہ اللہ اللہ، جسے فرشتے حیا کرتے ہوں میں اس سے حیا کیوں نہ کروں. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں عثمان مجھے اتنا پیارا ہے کہ اگر میرے پاس ایک کے بعد دیگرے کئی بیٹیاں ہوتی تو میں سب کو عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا. حضرت عثمان غنی کی خلافت کا جو دور تھا، ابتدائی دور اتنا مقبول، اتنا مشہور تھا کہ اتنا مقبول حضرت عمر فاروق اپنے زمانے خلافت میں نہ رہے. لیکن آخری وقت میں بڑے فتنے کھڑے ہوئے، فتن کھڑے ہو گئے جگہ جگہ. کرے تو کیا کرے آدمی؟ جسے ذمہ داریاں دین کی دے دی جائیں، اگر اسی کا دل کالا ہو اور وہی لوگ فتنہ شروع کر دیں تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ جب دل گندے ہو جاتے ہیں تو فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہے. ایسا ہی کچھ ہوا. انشاءاللہ اس پر بقیہ کلام اب کل بہت ہی مختصراً ہم آپ کو خلاف حضرت عثمان غنی کے اخیر وقت میں جو خلافت کے مسئلے پر لے کر اختلاف شروع ہوا اور شہادتیں اور فتنوں کا دور شروع ہوا اور یزید تک کے سارے معاملات رہے، انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کریں گے. بہت ہی جو ضروری باتیں ہوں گی اور جو آپ کے سمجھ اور فہم کے قریب ہوں گی. یہیں سے اب فتنے شروع ہوتے ہیں، دروازہ فتنوں کا کھل جاتا ہے. معاملہ یہ ہے کہ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، صحابہ کرام تشریف فرما ہیں. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے جو مجھے وہ حدیث سنائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں فرمائی تھی. تو کسی نے وہ حدیث سنائی جو اولاد کی فتنے کے بارے میں تھی، کسی نے وہ حدیث سنائی جو بیوی کے فتنے کے بارے میں تھی، کسی نے وہ حدیث سنائی جو مال و دولت کی فتنے کے بارے میں تھی. حضرت عمر فاروق نے فرمایا میں ان فتنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس فتنے کی بات کر رہا ہوں الذی تموج کموج البحر، اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو سونامی کی طرح آئے گا، سمندر کی لہروں کی طرح. جس طرح سمندر کی لہریں ٹوٹتی نہیں ہیں، ایک لہر ختم ہوئی پیچھے دوسری لہر ختم ہوئی پیچھے تیسری لہر ختم ہوئی چوتھی پیچھے، یعنی اس طرح جب فتنے اترنے لگیں گے اس فتنے کے بارے میں بتاؤ. میں اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. ایک صحابی رسول نے عرض کیا مجھے اس فتنے کے بارے میں معلوم ہے، مگر اے عمر انا لبینک وبینہ باب مغلق، تمہارے اور اس فتنے کے درمیان ایک دروازہ بند ہے، قریب ہے کہ وہ توڑ دیا جائے گا. یعنی جس دن وہ دروازہ ٹوٹے گا سمندر کی لہروں کی طرح والا فتنہ شروع ہو جائے گا. حضرت عمر فاروق نے فرمایا دروازہ توڑ دیا جائے گا؟ اے کاش کھول دیا جاتا تو پھر بند کر دیتے، توڑ دیا جائے گا تو کیسے بند ہوگا. اللہ اکبر. مجلس ختم ہو گئی، صحابہ تابعین مجلس سے اٹھ کر جانے لگے اپنے اپنے گھروں پر. ایک صاحب نے راوی حدیث سے پوچھا یہ بتاؤ وہ دروازہ کون ہے؟ جانتے ہو دروازہ کون ہے؟ حضرت عمر کی خلافت اور اس فتنے کے بیچ میں جو دروازہ بند ہے
راوی حدیث کہتے ہیں اپنے ساتھی سے تم جانتے ہو دروازہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم. فرمایا کہ وہ دروازہ خود عمر ہیں، خود عمر ہیں جنہیں شہید کر دیا جائے گا. انہوں نے پوچھا کیا حضرت عمر کو معلوم ہے کہ میں وہ دروازہ ہوں؟ راوی حدیث کہتے ہیں ہاں عمر کو معلوم ہے کہ میں وہ دروازہ ہوں. ہائے 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 ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم مختار کا عالم کیا ہوگا. خود عمر کو معلوم ہے کہ میں وہ دروازہ ہوں، جب تک میں ہوں تب تک فتنہ رکا ہے، اور ایک دن مجھے شہید کر دیا جائے گا اور فتنہ سمندر کے لہروں کی طرح داخل ہو جائے گا. ہائے ہائے ہائے. اور حضرت عمر جب شہید کر دیے گئے اب فتنہ آہستہ آہستہ آتا ہے، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کے آخری زمانے خلافت میں بہت خطرناک انداز میں پھیل جاتا ہے. اب فتنے جب شروع ہوتے ہیں تو میں ان فتنوں کا بھی تذکرہ بہت ہی مختصر انداز میں انشاءاللہ کل آپ کو بتاؤں گا. وہ مختصر تو ہوگا مگر بڑا جامع اور نافع ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو دارین کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں، نعمتیں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.